بجائے اس کے کہ ہم اس پہ لمبی تحقیقات بیان کریں۔ ہم ہندوستان ہی کے ایک مایہ ناز صاحب علم جنہوں نے مروجہ موضوع احادیث کا علمی جائزہ یہ لیا ہے اور مختلف فرقوں میں جو جھوٹی روایات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ ہیں مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت پر۔ کتاب لکھی ہے یاسین خان قاسمی صاحب نے، اور اس پہ نگرانی کی ہے حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب نے۔ یہ دونوں حضرات اگر حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید برکتوں سے نوازے، ان کے غلطیوں سے درگزر فرمائے اور اپنا قرب عنایت فرمائے، اور اگر جو بھی انتقال کر گئے خدا بہتر سے بہتر درجہ انہیں دے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی ارواح کی حاضری ہو۔ یہ چیز انہوں نے بہت محنت کر کے لکھی ہے۔ انہوں نے انہی احادیث پر بحث کی ہے، اور جو انہوں نے خلاصہ بیان کیا ہے وہی خلاصہ ہم نے اس روایت میں بیان کیا جس روایت کے متعلق تہمت تراشتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہم نے بکایا ہے۔ ایسے نہیں ہے بھئی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بکیں اللہ کی پناہ ہے، خدا سے معافی مانگتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو بھی خدا سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، کبھی یہ حرکت نہیں کی۔ اور اگر یہ الزام غلط ہے تو پھر تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، بسم اللہ، اور آپ کو بھی معاف فرمائے، 100 بسم اللہ۔ حضرت اس میں لائے ہیں کہ وہ تمام احادیث جو متعلقہ ہیں اس واقعے سے جو جمعے میں 15 رمضان کو پیش آئے گا، اس میں 459 نمبر جو صفحہ ہے اس سے انہوں نے شروع کیا ہے، اور 459 سے لے کے 477 تک 18 صفحوں میں انہوں نے ان صفحات میں بحث کی ہے، اور 1336 میں جو رمضان میں جمعہ آ رہا تھا اس وقت ان سے سوالات کیے گئے۔ تو یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت جس پہ بات شروع ہوئی تھی، انہوں نے فرمایا کہ اس میں مرفوع اور مرسل روایات نقل ہوئی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ہے وہ 4 طرق سے نقل ہوئی ہے، اور 4 طریقے اس حدیث کی جو روایت ہے یہ وہی ہے جو کتاب الفتن میں صفحہ 225 پر گزری، اور حماد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں اسے بیان کیا، اور ابھی آپ نے سنی تھی کہ ذی الحج میں کیا ہوگا اور محرم میں کیا ہوگا، اور پھر ایک آواز آسمان سے سنائی دے گی، اور پھر رجب آئے گا، اور یہاں تک کہ لوگوں میں تباہیاں پھیل جائیں گی۔ اسی حدیث کی جو دوسری روایت ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے جو اس کی سرپرستی قرار کی ہے تو 2 روایات کے متعلق فرماتے ہیں کہ 4 طریقے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آگے شاگردوں میں۔ ان 2 پہلی کو تو انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان روایات کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ پھر طریقے ثالث پہ آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رمضان کی آواز اور ذی-قعدہ اور ذی الحج میں یہ سب کچھ ہوگا، اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث بیان کی ہے شہر ابن حوشب سے، اور اس سند پہ حضرت مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 راویوں پر کلام ہوا ہے، اور آخر پہ نتیجہ بتا دیتے ہیں۔ اتنی طویل بحث آپ کہاں سنیں گے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ ہر ایک کی سننے کی ہے بھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا سند کے اس حال کے پیش نظر یہ حدیث ابو ہریرہ بائیں سند ضعیف ہوگی، موضوع نہیں۔ حضرت اس حدیث کو ضعیف فرماتے ہیں، موضوع نہیں فرماتے، جھوٹ نہیں فرماتے۔ راویوں کا کہتے ہیں کہ ان میں کچھ گڑبڑ تو ہے، لیکن بہرحال اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آخر پہ فرمایا۔
پھر حضرت نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو بطریق رابع بیان فرمایا ہے، اور اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کی گئی ہے، اسی طرح موقوفاً بھی مروی ہے، اور اس کے الفاظ تقریباً وہی ہیں جو بحوالہ عقیلی پیش کردہ پہلی روایت کے ہیں۔ پھر اس حدیث کے روات پر بحث کی ہے، اور پھر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ساری بحث کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت بھی موضوع اور بے اصل تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کی اصل مانی نا حضرت رحمۃ اللہ علیہ دو چیزوں کی۔ اور پھر وہ لائے ہیں کہ رمضان میں ایک زبردست آواز سنائی دے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول رمضان میں کب؟ آپ نے فرمایا کہ 15 رمضان اور رات جمعے کی رات ہوگی، آسمان سے آئے گی آواز تو 70,000 افراد بے ہوش ہو جائیں گے، گونگے ہو جائیں گے، اندھے ہو جائیں گے اور بہرے ہو جائیں گے۔ عرض کیا گیا کہ امت میں کون صحیح سلامت رہے گا؟ تو فرمایا جو اپنے گھر پر پڑا رہے گا اور سجدے میں نماز کے ذریعے پناہ مانگے گا اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر زور زور سے کہے گا۔ پھر دوسری آواز آئے گی، پہلی آواز تو جبریل امین کی، دوسری شیطان کی، اور ایک تیسری آواز رمضان ہی میں ہوگی۔ پھر شوال میں آگ لگنے کی خطرناک آواز ہوگی۔ پھر ذیقعدہ میں قبیلے اور خاندان جدا جدا ہو جائیں گے، ذی الحج اور محرم میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا، اور پھر ماہ محرم کے شروع میں اس امت پہ مصیبت آئے گی، اور آخر پہ خدا ان کا رزق بہت وسیع کر دے گا، اور اس زمانے میں سواری پر اونٹ پر بیٹھنے کے لیے جو کجاوا کسا جاتا ہے 1,00,000 روپے سے زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ وہ یہ لے۔ پھر کہتے ہیں ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ لکھا ہے کہ ھذا باطل، یہ حدیث بالکل جھوٹ ہے، اور اس کی سند میں وہ راوی ہیں جن کی شخصیات مختلف ہی ہیں۔ پھر حضرت نے بحث فرمائی ہے، اور انہوں نے بن باز کا حوالہ دیا ہے کہ بہت سی روایات جھوٹی ہیں۔ 2 روایات اور 2 طریقے تو ہیں جو ضعیف ہیں مگر ثابت ہیں، اور باقی اس کی روایات انہوں نے نہیں مانی۔ پھر حدیث عمرو بن شعیب عن نبی عن جدی جس کا بھی تذکرہ گزر چکا، اس کو بھی ارشاد فرمایا۔ اور پھر آگے چلیں اور کہتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسی روایات پر بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک یہ جنگوں اور لڑائیوں کے قصے ہیں تو یہ ساری کتابیں جو روایات ہیں بہت سی ناقابل اعتبار ہیں، اور جو قیامت سے پہلے آنے والے حالات ہیں، یہ جیسے کہ ہم نے بھی بیان کیا آپ سے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بھی بہت سی روایات ایسی ہیں جو واہی تباہی ہیں۔ اور پھر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک باطل اور موضوع حدیث حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور آخر پہ پہنچ کے حضرت نے جو نتیجہ نکالا ہے بس وہی چیز ہے جو ہم نے بیان کی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں بہت سی یہ 6 احادیث جو میں نے تمہیں ابھی ذکر کی ہیں غیر معتبر اور ناقابل التفات ہیں، لہٰذا ان میں سے ہر ایک سے فردن نہ کوئی بات اخذ کی جاتی ہے اور نہ ان کی بنیاد پر کوئی حکم ثابت کیا جا سکتا ہے، مگر چونکہ سندیں بہت زیادہ ہیں ان احادیث کی تو طرق متعدد ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد سند ان تک پہنچتے پہنچتے مختلف افراد اس میں شامل ہو گئے، تو فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کی کچھ نہ کچھ اصل ضرور ہے۔ چنانچہ یہ جو 6 روایات آپ سے ذکر کی گئی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی اصل ثابت ہوتی ہے، ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی اصل ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں بالکل آخر پہ پہنچ کے کہ ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں آسمان سے ایک خاص قسم کی دہشت ناک آواز سنائی دے گی، جس کے اثر سے ہر آدمی غیر معمولی طور پر ہیبت زدہ ہو جائے گا۔ پھر شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے مہینوں میں مسلمانوں میں خاندانوں اور قبیلوں میں حیرت ناک تفریق اور دوری پیدا ہو جائے گی،
قتل و غارت گری کا بازار اس امت میں گرم ہو جائے گا، اور بری طرح سے حاجیوں کے مقدس قافلوں کو لوٹا جائے گا، اور محرم میں تو وہ حالات اس قدر سنگین ہو جائیں گے جو ناقابل بیان ہیں۔ لہٰذا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، لہٰذا یہ باتیں جب ثابت ہیں تو ان کو ماننا چاہیے، کیونکہ یہ حق اور تحقیق کا تقاضا ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انکار خلاف تحقیق ہے، اور خلاف تحقیق جو ہے وہ درست نہیں۔ یہ حضرت نے 2015 میں فتویٰ تحریر فرمایا تھا، ہم نے بھی اسی فتوے پر اعتبار کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی کچھ نہ کچھ اصل ہے، کہ آسمان سے آواز آئے گی اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور اسی پہ ہم پہ کہا گیا ہے، ہم پہ الزام لگانے سے پہلے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ان کی بات کی تردید کر دینی چاہیے۔ جو فتویٰ حضرت کا ہے ہم بھی اسی کے ساتھ ہیں، اور وہی بنیاد ہے جس پہ ہم نے زیادہ اعتبار کیا ہے۔ یہ دوسری بات پوری ہوئی جو الزام لگایا تھا، امید ہے اب اس کا جواب بھی اسی تفصیل سے آنا چاہیے جس تفصیل سے ہم نے اس کی تنقیح کی ہے۔